اور جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس دن کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ جمعہ ہے، اور اس میں ارشاد باری ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو جمعہ کے لیے سب سے اہم کام نماز جمعہ ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے، جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہر جمعے اونٹ قربان کرنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ہر جمعے آپ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے ایسا ہے جیسا اس نے گائے صدقہ کی ہو، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں، جیسے بکری صدقہ کی ہو، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے مرغی صدقہ کی ہو، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے انڈا صدقہ کیا ہو، یعنی ثواب کم ہوتا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کام کاج چھوڑ کر اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن جلدی مسجد میں آ جائیں، اور ماشاءاللہ سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بیان ہو رہا ہوگا وہ بھی سننے کو ملے گا، علم دین بھی ملے گا، اور راہ خدا میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو جمعے کے دن کی تیاری ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح جمعے کے دن جہاں نیکیاں 70 بار ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں نا، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس دن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، تو پھر گناہ بھی ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن گناہ سے بچنا ہے، عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کے دن زیادہ بچنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص رمضان میں گناہ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار رمضان کے مہینے میں گناہ کر رہے ہو، یہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ مکہ شریف میں جا کر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر ادھر گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ جس چیز کی تعظیم زیادہ ہوگی نا، اس گھڑی میں، اس مقام میں، اس مہینے میں گناہ بھی زیادہ ناپسندیدہ ہوگا، اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ تو جمعے کے دن بالکل آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت تو نہ کر سکے اور الٹا گناہ گار ہو جائیں، ہمارے گناہوں کا میٹر چلتا رہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، گناہ کرنے سے ہم سب کو بچائے رکھے۔ اب جمعے کے دن کرنے والے کام کیا ہے؟ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعے کے دن عمامہ پہنتے ہیں، جمعے کے دن عمامہ پہننے والوں پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کم از کم جمعے کے دن امامہ پہن لیا کرے، اپنے آفس میں رکھ لیں امامہ شریف، اور جمعے کے دن پہن لیا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو امامہ پہنتا ہے بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے، 70 ٹائمز مور برکتیں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹے جائیں تو تنگ دستی دور ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، یہ سنت بھی ہے۔ یاد رہے کہ ناخن 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے، اور جمعے کو کاٹیں تو انشاءاللہ اس سے تنگ دستی دور ہوگی، روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے۔ دنیا کے مال، دنیا کے کاروبار کی لالچ تو ہمیں ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کی اگر لالچ ہو جائے نا، پتہ چل جائے کہ کہاں سے کیسے بڑی نیکی ملے گی، تو فوراً اسے حاصل کرنے پہنچے۔ صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا، یعنی وہ نیکیاں تلاش کر کے نیکیاں حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے۔ اب حضرت عثمان غنی کی مثال لیجئے کہ کتنے بڑے صحابی ہیں، آپ ذو النورین ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور یقینی جنتی ہیں، نبی پاک سے 2 بار جنت خریدی۔ اتنی ساری نیکیاں ہونے کے بعد ہم جیسا آدمی تو کہے بہت ہو گیا، اب اتنی ساری نیکیاں تو ہو گئی، مگر صحابہ کرام رکتے نہیں تھے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو جو کنواں والا شخص تھا اس سے کہا کہ یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کنویں کے بدلے جنت میں کنواں لے لو۔ وہ شخص کہتا ہے حضور میرا یہی کاروبار ہے، میرا کام چلتا ہی اسی سے ہے، میں اسی پانی کو بیچ کر گھر والوں کا معاملہ کرتا ہوں۔ تو اس نے آفر کو قبول نہیں کیا۔ کسی طرح یہ خبر حضرت عثمان غنی کو پہنچ گئی۔ حضرت عثمان غنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور وہ آفر میرے لیے بھی ہے، اگر میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں
تو کیا میرے لیے بھی جنت ہے؟ جنتی کنواں ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اے عثمان یہ آفر یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ حضرت عثمان نے وہ کنواں جس قیمت میں اس نے دیا خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو موقع ملتا، چانس ملتا کہ ادھر نیکی ہو سکتی ہے، وہ فوراً وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم کاروبار کے لیے تو واقعی اتنے جس کو کہیں کہ ایگریسو ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے کہ یہ کام کر لو ہم کر لیتے، اس ملک میں پہنچ جاؤ۔ اب دیکھیں نا اتنے سارے پاکستانی یہاں پہنچ گئے، میں دنیا میں جدھر جاتا ہوں ایسے ایسے ممالک ہیں وہاں بھی لوگ پہنچے ہوئے، موقع ملا، چانس ملا، دنیا نظر آئی، پہنچ گئے۔ لیکن کیا بالکل اسی طرح ہم آخرت کے لیے نیکیوں کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو حال یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ زندگی کا انداز اچھا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اور آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ جمعے پر ہی بات ہو رہی ہے تو آج جمعے کے خطبے پر بھی کچھ بات کی جائے۔ جمعہ کے خطبے میں ہم ایک اعلان بار بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ کبھی میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ بچپن سے جمعے کا خطبہ ہم سن رہے ہیں، کئیوں کو تو یاد بھی ہو گیا ہوگا، مگر اس کا ترجمہ بھی تو کبھی پڑھ لیں کہ امام صاحب ہر جمعے خطبہ دیتے ہیں، اس میں کہتے کیا ہیں، فرماتے کیا ہیں، سناتے کیا ہیں۔ سنو اس کا مطلب کیا ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت له، سن لو اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے۔ عشق رسول کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو محبت رسول یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ محبت ہونی کتنی چاہیے؟ محبت تو بہت ساروں سے ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں کی امی سے ہوتی ہے، دوستوں سے ہوتی ہے، کاروبار سے ہوتی ہے، تو پیارے آقا سے بھی ہوگی؟ نہیں جناب، کتنی ہونی چاہیے یہ بھی نبی پاک نے خود بیان کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میلاد کا مہینہ پیارے آقا سے کنیکشن مزید مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے سارے لوگ کہیں کہ بھائی ہمیں بھی سب نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر یہ بات آپ کہتے ہیں، یہ دعویٰ آپ کرتے ہیں، تو دلیل ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صرف زبانی کہنے سے تو نہیں ہوگا نا۔ اگر واقعی کسی کو نبی پاک سے سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو پھر پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کہاں ہے؟ نبی پاک فرماتے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو سنت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کو میں آپ کو دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ اگر کوئی بیٹا آپ کو ملے، کوئی بچہ ملے، اور وہ آپ کو کہے میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد صاحب کا دیوانہ ہوں، اپنے والد صاحب پر میری جان قربان، آپ کہیں یار کمال ہے ماشاءاللہ اپنے ابو سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد اس کے والد صاحب سے ملاقات ہو اور آپ والد صاحب سے کہیں کہ آپ کا بیٹا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، تو والد صاحب کہیں ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو ایک بھی بات نہیں مانتا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال ہے، میرے سامنے تو اتنی باتیں کر رہا تھا کہ ابو میرا سب کچھ، میرے والد ہیں اور میری جان میرے والد پر قربان، والد کہہ رہا ہے میری ایک بات نہیں مانتا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ اب اپنے بارے میں ہم سارے چیک کریں، ایک طرف تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک پر ہماری جانیں قربان، ہم پیارے آقا کے بڑے عاشق ہیں، تو یہ عشق رسول نظر کیوں نہیں آتا؟ نہ چہرے پہ نظر آتا ہے، نہ لباس میں نظر آتا ہے، نہ باتوں میں نظر آتا ہے، نہ کاروبار میں نظر آتا ہے۔ کیا نبی پاک کا عاشق جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا نبی پاک کا امتی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نبی پاک فرمائے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ پھر کیسا عشق رسول ہے کہ مسلمان بھی کہلاتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے گندی بری باتیں بھی کرتا ہے،
مسلمان بھی کہلاتا ہے، حرام بھی کماتا ہے، اپنے آپ کو نبی پاک کا عاشق بھی کہتا ہے اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، شرابی دوست بنائے ہوئے ہیں، معاذ اللہ خود بھی شراب کے اڈوں پہ جاتا ہے۔ تو خود سوچئے آپ کہ یہ عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول یہ ہے کہ مجھے بتانا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ کس کا غلام جا رہا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دیکھ کر پتہ چل جائے یہ کس کا امتی ہے، یہ کس کا غلام ہے۔ یقین کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نبی پاک کی عشق والی زندگی گزاریں اور صحیح اسلام کی تعلیمات والی زندگی گزاریں تو دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نبی پاک کا امتی تو کہلاتا ہے، مگر آقا کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، اور یاد رہے پیارے آقا پر کہ بہت سارے معجزات ہیں، مگر جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا، بگسٹ میریکل کہا گیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ مگر قرآن پڑھنا بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو نہیں آتا، کھولتے بھی نہیں ہے قرآن۔ میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ نے یہ بتائیے کہ فیس بک کب آن کیا تھا، آپ کہیں گے بھی مسجد میں آنے سے پہلے آن کیا تھا۔ اچھا واٹس ایپ، وہ تو ہو سکتا ہے مسجد میں بھی چیک کیا ہوگا۔ تو کئی سافٹ ویئر ہم روزانہ کئی بار آن لائن کرتے ہیں، اور میں یہ پوچھوں کہ بتائیں قرآن کب کھولا تھا؟ جواب آئے گا پچھلے رمضانوں میں۔ اب کب آن لائن کریں گے؟ اگلے رمضانوں میں۔ ہم قرآن سے کتنا دور ہو گئے۔ اور ایک سچ بات بتاؤں، جب قبر میں جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو تھامو نا جو قبر میں بھی کام آنی ہے، مگر قرآن سے ہم دور ہیں۔ کئی لوگ ملتے ہیں مجھے، کہتے ہیں سکون نہیں ملتا، دلی سکون چاہیے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کسی اور سے وظیفہ کیوں لیں، قرآن سے ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ اے رب کے کلام ہمیں بتا کہ ہمیں دل کا سکون کہاں سے